بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک نیکی کی، اس ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، 20 نیکی عطا فرماتے ہیں، 40 نیکی عطا فرماتے ہیں، 100 نیکی عطا فرماتے ہیں، 200 300 400 500 600 700۔ ان 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں تک اللہ تبارک و تعالی اجر کو اور نیکیوں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے کیفیات پر ہے، سوائے روزے کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ عنایت کروں گا۔ روزے پر اللہ پاک کتنی نیکی عطا فرمائیں گے اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ مطلق یہ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو خصوصی اجر عطا فرماتے ہیں۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ روزے دار اپنے شہوت کو اور اپنے کھانے کو میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے، میری ذات کے لیے چھوڑتا ہے، کہ کھانا نہیں کھاتا اللہ کے لیے، اپنے مرغوبات پہ عمل نہیں کرتا اللہ کے لیے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشی کی باتیں ہیں۔ فرحۃ عند فطر، ایک سرور اور ایک خوشی افطار کے وقت، کہ افطار کے وقت جب روزے دار افطار کرتا ہے اس کو ایک مسرت اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی عند لقاء ربی، جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے موت کے وقت، اس وقت بھی روزے دار بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ ہمیں یہی تو چاہیے کہ جب اللہ سے ملاقات ہو، اللہ سے ملاقات کے وقت ہم اللہ سے خوش ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو۔ میرے پیارو، یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے جو روزے کے ذریعے سے اور دیگر اعمال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ وَلَخَلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ، اور روزے دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ والصیام جنۃ،
اور روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے کہ دنیا میں آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے، اور آخرت میں روزے کی برکت سے آدمی جہنم سے محفوظ ہوتا ہے۔ دنیا میں آدمی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم سے محفوظ ہوتا ہے۔ روزہ بہت بڑا ڈھال ہے، سپر ہے۔ فلا یرفث ولا یسخب، جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو، کسی کے روزے کا دن ہو، روزے سے ہو، اس کو چاہیے نہ زبان سے بیہودہ گفتگو کرے، نہ زبان سے بکواس اور فضول باتیں کرے، ولا یسخب، اور نہ ہی شور شار کرے، نہ ہی شور شار کرے۔ سوال یہ ہے، کوئی اگر سامنے سے شور شار کرتا ہے تو یہ کیا کرے؟ وہ تو خاموش ہے، لیکن سامنے آ کر کوئی اس کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے تو یہ خاموش رہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے اسی بات کا جواب دیا ہے، اور بہت توجہ کے ساتھ اس جواب کو سنیں۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر روزے دار کو کوئی گالی دے، او قاتلہ، یہ روزے دار کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو روزے دار زبان سے صرف یہ کہے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں، نہ میں آپ کے گالی کا جواب گالی سے دے سکتا ہوں، نہ آپ کی لڑائی کا جواب لڑائی سے دے سکتا ہوں، میں تو روزے سے ہوں، مجھے حکم ہے خاموشی کا، اس لیے میں زیادہ بات آپ سے نہیں کرنا چاہتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، صبح سے شام تک بھوکے رہے، بھوک کی ان بیچاروں کے نصیب میں ہے، کوئی اجر کوئی ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ روزے کا اجر کتنا بڑا ہے کہ حساب میں بھی نہیں ہے، وہ اللہ پاک خود ہی عطا فرمائیں گے، لیکن بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ بھوک کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے میرے پیاروں، روزہ اللہ کے لیے رکھا جائے، خوشی خوشی رکھا جائے، طیب خاطر کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ روزہ رکھا جائے، اور روزے میں غیبت نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فضول باتیں نہ ہوں۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں پوری رات جاگے، جی میں تو پوری رات جاگتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، اور نماز میں قرآن کریم پورا ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک یہ حدیث میں ہے کہ رب قائم، بہت سے قیام اللیل کرنے والے، رات کو تہجد پڑھنے والے، سوائے جاگنے کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے جاگا ہوا ہے، سویا نہیں ہے، آنکھوں میں نیند کو نہیں لایا، لیکن یاد رکھیے اس تہجد کے ذریعے سے اس کو جو بلند مقام حاصل کرنا چاہیے تھا، یہ اپنے بدعملی کی وجہ سے، اپنی غیبت کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے، خلق خدا کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، سوائے جاگنے کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے میرے پیاروں، اس مبارک مہینے کی قدر کی جائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، بلا ساقیہ وہ مئے دل فروز، بلا ساقیہ وہ مئے دل فروز، کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، کہ پھول کی فصل روز روز نہیں آتی، جب آئے تو اس کی قدر کرو۔
پھول کی فصل جب آئے اس کی قدر کرو. یہ 11 مہینے رمضان کے نہیں تھے، یہ 12واں مہینہ جس میں ہم لوگ رمضان کے اندر ہیں. تو رمضان ہمیشہ نہیں آتا، جب آئے تو ہم لوگ اس کی قدردانی کریں. قدردانی کیا ہے؟ آدمی روزہ بشاشت سے رکھے اور قرآن کریم کی تلاوت خوب کرے. روزانہ 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے، جتنی ہمت ہو توفیق ہو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اسی طریقے سے نوافل کا اہتمام ہو، صدقہ و خیرات کا اہتمام ہو. کسی کی خدمت کی ضرورت ہو تو آپ ان کی خدمت کیجئے. اس طریقے سے اپنے مقام کو آپ بڑھا لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن الأعمال ما تحب وترضى. رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت العز الأكرم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ہمارے بھائی عبد القدوس صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہر نماز میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن کل سے ان کو اٹیک ہوا ہے. ان کے لیے خاص دعا فرمائیں. اور تمام بیماروں کے لیے جہاں جہاں دنیا میں بیمار ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.